آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسے نبی کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف نبوت ہی نہیں دی بلکہ بادشاہت، حکمت، علم، سمجھ اور وہ طاقت دی جس کی مثال دنیا میں کسی اور انسان کے پاس نہ تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور انصاف عطا فرمایا تھا۔ آپ کی زندگی اللہ کی نعمتوں، معجزوں اور حکمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے اپنے والد کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ ان کی عدالتوں میں بیٹھتے، ہر فیصلہ دیکھتے اور سمجھتے کہ لوگوں کے درمیان کیسے عدل کیا جاتا ہے۔ ایک بار اسی عدالت میں دو عورتیں آئیں۔ دونوں نے ایک ہی بچے پر حق جتایا۔ یہ بہت پیچیدہ معاملہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایک تلوار لاؤ، ہم بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں سے ایک عورت فوراً بولی، نہیں، بچے کو دوسری عورت کو دے دو، بس بچے کو نقصان نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے اور فرمایا، یہی اس بچے کی اصل ماں ہے، کیونکہ ماں کی پہچان یہی ہے کہ وہ بچے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی دن سب نے جان لیا کہ یہ نوجوان صرف بادشاہ کا بیٹا نہیں بلکہ واقعی اللہ کا چنا ہوا نبی اور حکمت والا شخص ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ ایک بار آپ کا لشکر ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ وہاں چیونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیونٹی نے اپنے ساتھیوں کو خبردار کیا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روندھ نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرا کر کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں۔ یہاں ایک عظیم سبق ہے، بڑے سے بڑا انسان بھی زمین پر چلتے ہوئے غرور نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں انسان، جنات، پرندے، جانور سب آپ کے حکم کے تابع تھے۔ جنات بڑے بڑے قلعے، محل، مساجد، مجسمے اور تالاب بناتے تھے۔ وہ آپ کے حکم کے خلاف ایک لفظ بھی نہ کہہ سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر جنات نافرمانی کرتے تو آپ انہیں قید و باندھ کر رکھتے۔ اس سے ہمیں اللہ کی دی ہوئی طاقت اور حکومت کی عظمت نظر آتی ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام میدان میں تھے اور پرندوں کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد نامی پرندہ موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہدہد کے پاس غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بولا، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کی جگہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دعوت اسلام کا خط لکھا اور فرمایا، یہ خط ان کی ملکہ بلقیس تک پہنچا دو۔ اللہ کے نام سے شروع جو زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے سامنے سر نہ اٹھاؤ، اسلام قبول کرو۔ بلقیس نے خط پڑھا، اپنے وزیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن ملکہ نے دانائی دکھائی اور کہا، پہلے ہم اس بادشاہ کا اخلاق جانچتے ہیں۔ اس نے قیمتی سوغاتیں اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھیجیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تم تحائف کے ذریعے مجھے خریدنا چاہتی ہو؟ نہیں۔ بلقیس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بادشاہ دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے۔ جب بلقیس سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف روانہ ہوئی تو آپ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے؟ ایک بہت طاقتور جن نے کہا، ایک مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ لیکن ایک صالح بندے نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اور پلک جھپکتے ہی بلقیس کا شاندار سنہرا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا۔ جب بلقیس آئی تو اس نے اپنا تخت دیکھا اور حیران رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی کی نشانی ہے۔ وہ بولی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں سلیمان کے رب اللہ پر ایمان لاتی ہوں اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل کروائی۔ آپ نے دعا کی کہ جو شخص یہاں صرف نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جگہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے اور مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں بھی عبادت کرتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ عبادت میں کھڑے تھے اور اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے تھے
اسی دوران آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ کام کرتے رہے، عمارتیں بناتے رہے۔ یہ سلسلہ مہینوں تک چلتا رہا۔ آخر کار دیمک میں عصا کو کھا لیا، عصا ٹوٹ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب سب کو پتہ چلا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جنات غیب نہیں جانتے۔ شکر کی دعا، سورہ نمل 27 سے 19ویں آیت۔ رب وزینی ان اشکر نعمتکا۔ بادشاہت کی دعا، سورہ صاد 38 سے 35ویں آیت۔ رب اغفرلی وہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی۔ طاقت ملے تو غرور نہ کرو، شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ علم کے ساتھ عاجزی ضروری ہے۔ اصل حکمران وہ ہے جو عدل کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پروفٹ سیریز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک قرآن کے ان حسین پیغامات کو پہنچائیں۔